حاضرین مجلس، اس وقت کی حاضری میں قربانی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بہت مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے فضیلت کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ ذو الحجۃ الحرام کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس سے اعلیٰ دن کوئی محبوب نہیں ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ ہر دن کا روزہ یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، اور 1 سال کے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 1 سال کے درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی راتوں کا ثواب لیلۃ القدر کی راتوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب 9 ذو الحجۃ الحرام یعنی جس کو یوم عرفہ کہا گیا، اس دن کا اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کو 2 سالوں کا ثواب، 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کا ثواب ملتا ہے، اور 2 سال کے گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ یہ جو عام طور پہ فرمایا گیا کہ اتنے سالوں کا ثواب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ، وہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے یا حقوق العباد کے حوالے سے، تو یاد رکھیے کہ جب تک وہ اپنے کبیرہ گناہ سے معافی نہیں مانگتا، کبیرہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو اس کی معافی اس کو نہیں ملتی۔ ہاں، صغیرہ گناہ کی معافی بغیر معافی کے ہو جاتی ہے، لیکن کبیرہ کے لیے اس کو توبہ کرنی پڑتی ہے، اور حقوق العباد کے حوالے سے جس کا اس نے حق کھایا ہے، یا اس کو ستایا ہے، یا اس کی غیبت کی ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی حق بندے کا ہے، جب تک وہ اس سے معافی نہیں مانگتا اور توبہ نہیں کرتا، تو اس وقت تک اس کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ البتہ اس کے علاوہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے قربانی کے دن اللہ رب العزت کے ہاں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ عمل اس کا جو ہے، فرائض و واجبات کے بعد قربانی کرنا، اللہ کے ہاں یہ بہت مبارک ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یعنی اللہ کے ہاں اس کا تقوی اور اس کی دل کی کیفیت وہ پہچانی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم و اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی شکلوں کو، صورتوں کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے رنگ اور نسل کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے عمل کی صورت کو نہیں دیکھا جاتا، ڈھانچے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کی دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، اور اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں کتنی ہے۔ اس بات کو اللہ رب العزت جانچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا عمل اتنا عظیم عمل ہے
حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جانور کا دم سیل یعنی وہ ذبح کرتا ہے، وہ ناپاک خون وہ ضائع گیا، جانور کا گوبر، جانور کی کھال، جانور کی کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی نفع نہیں۔ لیکن میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کا عمل بجا لاتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن وہ اس کا ضائع ہونے والا خون وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کے ساتھ میزان میں تلے گا، اس جانور کا گوبر تلے گا، اس جانور کا پیشاب تلے گا، اس جانور کی جتنی یعنی ناپاک چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تلیں گی۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ دن بہت زیادہ مبارک ہے اور اس عمل کو بہت زیادہ قبول فرمایا گیا۔ پھر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سال کی ہے، جس میں عام طور پہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 13 سال مکۃ المکرمہ کی زندگی، جس کو مکی زندگی کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور 10 سال میرے آقا کی مدنی زندگی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں زندگی آپ نے ساری زندگی وہاں گزاری۔ بعض حضرات نے لکھا کہ سن 1 ہجری، بعضوں نے لکھا 2 ہجری میں قربانی کا حکم نازل ہوا۔ اب اس بات کو یاد رکھیے کہ عام طور پہ جمہور کا جو قول ہے وہ سن 2 ہجری کا ہے کہ قربانی کا حکم سن 2 ہجری میں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری مائیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھرانے کے حالات یہ تھے کہ 17 دن ہمارے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی، حالت کافی کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی جب تک آپ زندہ رہے، قربانی کا حکم نازل ہونے کے بعد۔ لیکن آپ دیکھیں گے سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج صرف 2 یا 1 یا 3، اسی طرح سے عمرے، تو معلوم ہوا کہ حج اور عمرے سے بھی زیادہ اعلیٰ عمل ہے جو میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں دہرائے۔ اور پھر مختلف روایات میں ایک موقع کے متعلق آتا ہے کہ میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور ذبح کیا، ایک موقع پہ میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جانور ذبح کیے۔ لیکن اکثر و بیشتر جو آپ کی زندگی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور ہمیشہ ذبح فرماتے تھے، اور جو 100 جانور ذبح کیے، احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، 30 جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، لیکن اس کے بعد آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی اب آپ ان کو ذبح کریں۔ لیکن وہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانوروں کی قربانی پیش کی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک موقع آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے صرف 70 جانور قربانی کے ذبح کیے۔ اس کے بعد باقی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 جانور ذبح فرماتے تھے۔ جب میرے آقا 2 جانور ذبح فرماتے تو ایک فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے، اور جب دوسرا جانور آپ ذبح فرماتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یا اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ جو غریب ہیں، مفلس ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ قربانی کا عمل کرتے تھے۔ اب پھر ایک بات اور، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانا یا بانٹنا یا اس کا کرنا، اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ گوشت سارا گھر رکھنا چاہیں، خود کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، فقراء میں تقسیم کرنا چاہیں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، آپ پورا کا پورا جانور کسی گڑھے میں دفنانا چاہیں، پھینکنا چاہیں اس کو پھینک سکتے ہیں، پانی میں بہانا چاہیں۔ اصل اللہ کے ہاں جانور کا ذبح کرنا ہے، قربانی کرنا، خون بہانا ہے۔ اب اس سے کیا ہے کہ اللہ کی رضا، اس نے خون جب بہا دیا اب اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو گئی۔ تو مسلمانوں کے، میری اپنا وجدان کہتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے جن حضرات کو قربانی کی توفیق دی ہے اور وہ قربانی کر سکتے ہیں، تو ہمارے آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھتے تھے، ہر موقع پر ہمیشہ یاد رکھا، قربانی کے دن بھی اللہ کے نبی نے یاد رکھا اور ان کی طرف سے قربانی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، ہمارے بھی یہ فرائض میں ہے کہ جہاں وہ اپنا حصہ رکھتا ہے، اپنی ماں کا حصہ رکھتا ہے، باپ کا حصہ رکھتا ہے، بیوی بچوں کا رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ جانور لائے تو سب سے پہلے اگر اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو وہ کوشش کرے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک حصہ، اگرچہ وہ نفلی قربانی اور اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر اپنا سکتا ہے تو تمام امت مسلمہ کی طرف سے ایک وہ حصہ جو نفلی حصہ ہے وہ تمام امت کی طرف سے کر کے اس کو کیا کرے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، قبول کروا لے، اور اس کو غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں اس کو کیا کرے، بانٹ دے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں قربانی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔